طواف کے دوران آپ کو ایک چیز میں نے چند دفعہ دیکھی، بلکہ کئی دفعہ دیکھی، شاید ہر ہی پھیرے میں جب آپ استلام کرنے کے لیے حجر اسود تک پہنچتے تو لوگ مختلف جگہوں پر استلام کرتے تھے، مگر آپ کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ جب استلام کرتے تھے تو اس وقت کئی مرتبہ رکتے تھے، پھر تھوڑا آگے بڑھتے، پھر رکتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، اور اس کے بعد جیسے کہ بالکل آپ کو اس طرح کا یقین ہونا کہ اب میں واقعی حجر اسود کے سامنے، جبکہ لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں استلام، جو حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے جو چومنا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے کیا تصورات ہیں؟ پہلے یہ تھا کہ حجر اسود کی عین سیدھ میں ایک بہت بڑا ماربل کا پٹا بنا ہوا تھا، وہ تھی رہنمائی کہ لوگ اس پٹے پر کھڑے ہو کر اگر کعبے کی طرف منہ کرے نا تو حجر اسود کی سیدھ مل جاتی تھی۔ اب سوچنا ہی نہیں پڑتا، پیچھے سبز لائٹ ضرور ہے لیکن وہ اتنی دور، پھر اتنا ہجوم، تو حجر اسود کی سمت کا تعین یہ ہے دشوار۔ اب وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حجر اسود کا تعین ہو جائے کہ ہم اس کی، ورنہ وہ کعبے کی طرف سینہ کرنا طواف میں یہ منع، پیٹھ کرنا منع، تو وہ حجر اسود کی طرف تو رخ کر کے اس کو چومنا ہے، اور سنت بھی ہے، چومنا بھی ہے۔ اس میں دشواری بہت تھی، تو وہ بس وہ غور کرتے تھے کہ مطلب اللہ اگر سیدھ ہو جائے، صحیح معنوں میں سیدھ ہو جائے، لیکن اطمینان ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا اس رش میں کہ سیدھ کیسے ہو، اللہ قبول فرما لے، کیونکہ اب وہ پہلے پٹا تھا، اب ان لوگوں نے پٹا ہٹا دیا ہے، یہ شاید یہ پٹا بہت پرانے دور کا، عاشقان رسول کے دور کا ہوگا، اب وہ نشانی ختم ہو گئی، اب وہ لوگ بیچارے وہ اندھا انجانا، ایک ہی ہوتا، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، تو پتہ نہیں چلتا حجر اسود کی سیدھ، اب کیا حکمت ہے وہ ہٹانے کی، خدا بہتر جانے۔ رش تو اگر یہ کہ اس پٹے پر رش ہو جاتا تھا تو اب بھی رش تو ہو جاتا ہے، لوگ جام تو ہو جاتے ہیں، اب اپنے اپنے حساب سے وہ جام ہوتے ہیں، اور زیادہ شاید جگہ گھرتی ہے وہ جام ہونے میں، بھیڑ ہونے میں، ورنہ ایک پٹے پہ ہی بھیڑ ہوتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ کرے کہ انتظامیہ کی سمجھ میں، اب میری بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی، ان کے سمجھ میں آ جائے اور یہ پٹا بحال کر کے لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے میں وہ تعاون کرے، کہ لاکھوں کی سنت جو ہے نا حجر اسود والی، یہ فوت ہو جاتی ہوگی، سمجھ ہی نہیں آتی کس طرح استلام کرے بندہ۔